اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ KCR کی جانب سے نئی قومی سیاسی پارٹی کے قیام کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ KCR کی پارٹی سے BJP کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP ملک بھر میں عوامی مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ تلنگانہ BJP میں گروہ بندیوں کی تردید کرتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ تمام قائدین متحد ہیں اور پارٹی کے استحکام کے لیے مساعی کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی صدر JP نڈا کو دوبارہ موقع دیا جانے کے بارے میں پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ فلاح و بہبود کے ساتھ عوام کی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور جنسینا میں مفاہمت ہے۔ ڈاکٹر لکشمن نے واضح کیا کہ تلگو دیشم پارٹی سے انتخابی مفاہمت کی کوئی تجویز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کو اقتدار کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کے بعد BJP کے پارلیمانی بورڈ نے جگہ پانے والے ڈاکٹر لکشمن تلگو ریاستوں کے دوسرے فرد ہیں۔ آئندہ سال 2023 کی وسط سے حیدرآباد میں فرینچ بیورو کے آغاز کا امکان ہے۔ نیا فرینچ بیورو قونصل خانے کے ذریعے تجارتی، ثقافتی اور ویزا خدمات انجام دی جائیں گی۔ حیدرآباد میں فرینچ بیورو کے آغاز سے طلبہ اور تجارتی برادری کو فائدہ ہوگا۔ کارگزار صدر TRS و ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے ہوٹل تاج کرشنا میں فرینچ بزنس مشن سے ملاقات کی اور تلنگانہ میں روبہ عمل صنعتی اور سرمایہ کاری پالیسی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو فراہم مراعات سے واقف کروایا۔ انہوں نے حیدرآباد میں فرینچ بیورو ہاؤس آف فرانس قائم کرنے کے حکومت فرانس کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت فرانس کے فیصلے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تلنگانہ اور فرانس کے درمیان تجارت اور عوام سے عوام کے تعلقات کو فروغ حاصل ہو رہا۔ اس موقع پر سفیر فرانس متعینہ ہند پاؤل ہر مولین گراڈر وولف، پرنسپل سیکرٹری محکمہ صنعت و کامرس جیش رنجن، اسپیشل سیکرٹری محکمہ صنعت وشنو وردھن ریڈی و دیگر موجود تھے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی تلنگانہ میں آمد کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے سینئر قائدین کا اجلاس منعقد کیا۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا ان دنوں کرناٹک میں جاری ہے اور توقع ہے کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں یاترا تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ تلنگانہ میں داخلہ کے بعد 7 پارلیمانی حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا اور کانگریس کے سینکڑوں کارکن یاترا میں شریک ہوں گے۔ مختلف اضلاع سے قائدین اور کارکنوں کی جانب سے اپنے نام درج کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تلنگانہ میں راہل گاندھی کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر 2 بڑے جلسے عام منعقد کیے جائیں گے تاکہ منوگوڑ کے ضمنی چناؤ مہم پر مثبت اثر پڑے۔ اجلاس میں رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا، تشہیری کمیٹی کے صدر نشین مدھو یاشکی گوڑ، ورکنگ پریزیڈنٹ محمد اظہر الدین مہیش کمار گوڑ، رکن اسمبلی سیتکا، تلنگانہ میں یاترا کے کنوینر بلرام نائک اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ہدایت کی کہ وہ 23 ستمبر کو اپنے قائدین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے منائے گئے بند کے دوران ہونے والے نقصانات کے لیے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے معاوضے کی رقم جمع کرائے۔ جسٹس AK جے شنکرن نمبیار اور جسٹس CP محمد نیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے PFI کے خلاف کارروائی کا از خود نوٹ لیا اور ریاست میں تمام تحت کی عدالتوں کو ہدایت دی کہ وہ معاوضے کے بغیر ضمانت منظور نہ کرے۔ عدالت نے کہا ہے کہ تباہی میں ملوث تمام افراد کے شخصی اثاثوں کو ضبط کرنے کی کارروائی کی جائے اور کلیمز کمیشن قائم کیا جائے جو نقصان اٹھانے والوں کو معاوضہ ادا کرنے کے معاملات سے نمٹے گا۔ ہدایت کے مطابق یہ رقم اندرون 2 ہفتے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ حکومت اور KSRTC کی جانب سے نقصانات کا تخمینہ کیا گیا ہے۔ یہ نقصانات ریاست میں سرکاری اور خانگی جائیدادوں کو تباہی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ PFI کے جنرل سیکرٹری عبدالستار کو تمام کیسز میں اضافی ملزم بنائے۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ 487 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 1992 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 687 افراد کو احتیاطی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔
हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश करदा इस करारदाद पर वोटिंग से दूर रहा, जिसमें रूस की तरफ से कराए गए इस्तिस्वाब राय रेफरेंडम और यूक्रेनी इलाकों पर उसके कब्जे की मजम्मत की गई थी। करारदाद में रूस से मुतालबा किया गया कि वो यूक्रेन से अपनी अफवाज को फौरी तौर पर वापस बुलाए। 15 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद पर वोटिंग की, जिसमें रूस के रेफरेंडम और डोनेस्टिक, लुहांस्क, खरसन और ज़ापोरिज़िया के इल्हाक की मजम्मत की गई थी। ताहम करारदाद के खिलाफ रूस के वेटो की वजह से उसे मंजूर नहीं मिल सकी। 15 ममालिक के कौंसिल में से 10 ममालिक ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया और 4 ममालिक ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान भी उनमें एक मुल्क है। ख्याल रहे कि रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन के इलाकों में डोनेस्टिक, लुहांस्क, खरसन और ज़ापोरिज़िया को रेफरेंडम के बाद रूस में जब्त कर दिया जाएगा। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि किसी रियासत के सरजमीन पर किसी दूसरी रियासत की तरफ से ताकत का इस्तेमाल करना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के खिलाफ वर्जी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. నాకు గార్మెంట్ బిజినెస్ ఉండేది, కానీ నాకు తెలియలేదు నా వ్యాపారంలో రోజు రోజుకు నష్టం వచ్చేది. షాప్ కిరాయి, బ్యాంకు లోను, ఇవన్నీ కష్టాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఒకసారి అనుకోకుండా బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ప్రకటన చూశాను. ఒకసారి వెళ్ళి రావాలనుకున్నాను. అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।